پیارے دوستو، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب تاریخ کا پہیہ اچانک رک جاتا ہے، جب دنیا کے نقشے پر ایسی لکیریں کھینچی جاتی ہیں جو صدیوں تک مٹائی نہیں جا سکتی، جب ہوا میں ایسی خبریں گردش کرتی ہیں جنہیں سن کر انسان کا دل دھڑک اٹھتا ہے اور ذہن سوچ میں گم ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ لمحہ بھی ایسا ہی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر اور اسرائیل کے ایئر چیف کے ٹھکانے پر خیبر شکن بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا، اور ابھی تک یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ نیتن یاہو زندہ ہے یا مارا گیا۔ پیارے دوستو، یہ محض ایک فوجی حملے کی خبر نہیں، یہ اس پوری داستان کا وہ باب ہے جو دہائیوں سے لکھا جا رہا تھا، جو خاموشی سے تیار ہو رہا تھا اور جو آج پوری دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا ہے۔ آج کا یہ واقعہ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کی سیاست، معیشت اور تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام جنگی واقعہ ہے، وہ اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے۔ پیارے دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ شہادت محض ایک لیڈر کا جانا نہیں۔ جو لوگ انہیں قریب سے جانتے تھے، جنہوں نے ان کی آنکھوں میں وہ نور دیکھا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا سانحہ ہے۔ خامنائی صاحب علامہ اقبال کے عاشق تھے۔ وہ فارسی اشعار سنتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ مشرق کے درخشندہ ستاروں سے محبت کرتے تھے، جنہوں نے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ وہ انقلاب کی سالگرہ میں ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی، ایک ایسی چمک جو یقین کی گہرائی سے پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے جو فوری طور پر نہیں بھرتا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ جب کوئی قوم نظریے کے لیے لڑتی ہے تو اس کے لیڈروں کو مارنے سے وہ نظریہ مرتا نہیں بلکہ اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کی جڑیں اور گہری ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، جب ہم ایران کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ایسی قوم کی کہانی نظر آتی ہے جس نے زندگی کے بدترین لمحات میں بھی گھٹنے نہیں ٹیکے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران کا انقلاب اچانک آ گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے وہ صدیوں کی داستان ہے۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، شاہ ایران کے دور میں ساواک نامی خفیہ ایجنسی عوام پر ایسے مظالم ڈھاتی تھی جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ قیدیوں کے زخموں پر نمک چھڑکا جاتا تھا، عقوبت خانوں کی دیواریں چیخوں سے گونجتی تھیں، اور یہ سب اس لیے ہوتا تھا کیونکہ امریکہ کی مکمل حمایت شاہ کے ساتھ تھی۔ شاہ کو یقین تھا کہ اس کے پاس 7 لاکھ فوج ہے، جدید ترین اسلحہ ہے اور امریکہ کی پشت پناہی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا، لیکن پیارے دوستو، جب عوام اللہ کے نام پر اٹھ کھڑے ہوئے، جب مرد اور عورتیں گلیوں میں نکل آئے اور مٹھیاں تان کر آسمان کی طرف دیکھا، تو شاہ کا تاج دھول میں مل گیا اور وہ روتا ہوا ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے اور بڑے بڑے تاج و تخت خاک میں مل جاتے ہیں۔ وہی عقوبت خانے جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا، آج نشان عبرت بن چکے ہیں، تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں اور سبق حاصل کریں۔ پیارے دوستو، آج ایران نے جو حملہ کیا ہے، یہ محض ایک جوابی کارروائی نہیں، یہ دہائیوں کی تیاری کا نتیجہ ہے۔ ایران نے اپنی فوج کو ایک نظریاتی قوت بنایا۔ بسیج اور پاسداران انقلاب ایسی فورسز ہیں جو تنخواہ کے لیے نہیں بلکہ یقین کے لیے لڑتی ہیں، اور جو فوج یعنی یقین کے لیے لڑتی ہے اسے تنخواہوں سے نہیں خریدا جا سکتا اور نہ ہی میزائلوں سے توڑا جا سکتا ہے۔ ایران کی موجودہ حکمت عملی، جسے بلائنڈ اسٹریٹجی کہا جاتا ہے، بہت ہوشیارانہ ہے۔ دشمن کے مہنگے ترین ریڈار اور دفاعی نظاموں کو سستے ڈرونز اور میزائلوں سے اندھا کر دو، دشمن کی آنکھیں بند کر دو اور پھر اس کے دلوں پر وار کرو، اور آج یہی ہوا۔ خیبر شکن میزائل، جس کا نام اس عظیم تاریخی فتح کی یاد دلاتا ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، اس میزائل نے نیتن یاہو کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔
آج امریکہ کے 51,000 سے زائد فوجی مشرق وسطیٰ کے مختلف اڈوں پر موجود ہیں اور وہ سب ایران کے نشانے پر ہیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ نیتن یاہو اس وقت اپنے گھر میں موجود تھا یا نہیں۔ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے بیشتر وزراء اور مشیروں کو پہلے ہی جرمنی منتقل کر دیا گیا تھا۔ اگر نیتن یاہو جرمنی میں نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کو اس کی موجودگی کی اطلاع تھی اور حملہ سوچ سمجھ کر کیا گیا۔ اتنی درستگی کے ساتھ یہ حملہ صرف ایران کی اپنی طاقت سے ممکن نہیں لگتا، اس کے پیچھے عالمی اسٹریٹجک کھیل بھی ہے جس میں روس اور چین اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ نیتن یاہو مارا گیا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ جو جنگ شروع ہو چکی ہے وہ اب کہاں رکے گی اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ پیارے دوستو، ایک اور حیران کن بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ کے پینٹاگون نے خود امریکہ کی کانگریس کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ہے کہ امریکہ حملہ کرنے والا تھا، اس کے لیے ہم نے پہلے حملہ کر دیا، درست نہیں ہے۔ امریکی فوج کے جرنیلوں نے اپنے ہی صدر کے بیان کو غلط قرار دیا ہے۔ یہ لمحہ امریکہ کی تاریخ کا ایک انوکھا موڑ ہے۔ جب کسی ملک کی فوج اپنے سیاسی قیادت سے اختلاف کرے تو سمجھ لیں کہ سلطنت کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ پیارے دوستو، سعودی عرب کے سرکاری حکام نے لائیو ٹیلی ویژن پر آ کر کہا کہ ہم نے امریکہ کو اپنی سرزمین پر فوجی اڈے اس لیے دیے تھے کہ وہ ہماری حفاظت کرے، لیکن امریکہ نے ہمارے اڈے استعمال کیے اور ہمیں اکیلا چھوڑ کر اسرائیل کی حفاظت شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، ہماری تیل کی ریفائنریاں چل رہی ہیں، ڈرون رکے نہیں، ہوائی پروازیں بند ہو چکی ہیں اور ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹیں بند ہو چکی ہیں، تجارت رک گئی ہے، ہوائی اڈوں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ خطہ جو کبھی دنیا کی عیش و عشرت کا مرکز تھا آج خوف اور غیر یقینی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، چین بظاہر خاموش ہے لیکن اس کی خاموشی بھی حکمت عملی ہے۔ چین چاہتا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جب جنگ ختم ہو تو خلیجی ممالک خود پوچھیں کہ ہمارا نیا سیکیورٹی پارٹنر کون ہوگا، اور تب جواب روس اور چین کی طرف سے آئے گا۔ پیارے دوستو، اسرائیل کا خواب گریٹر اسرائیل کا قیام ہے۔ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر چاہتا ہے اور مسجد اقصیٰ کو مٹانا چاہتا ہے۔ ایران اس کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں رک کر سوچنا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی تو اس قوم کو بھی ایسی ہی تکلیف پہنچی ہے، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ دنیا ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتی، جو آج فاتح ہیں وہ ہمیشہ فاتح نہیں رہتے۔ پیارے دوستو، پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا۔ جب مشرق وسطیٰ میں آگ لگی ہو تو اس کی لپٹیں ہمارے گھروں تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ ہمیں اتحاد، ایمان اور حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں صرف ایک بات، تاریخ میں ہر وہ قوم جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے اسے بچایا، اور ہر وہ طاقت جس نے خود کو ناقابل شکست سمجھا، وہ مٹ گئی۔ آج مشرق وسطیٰ کی آگ ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا ایک موڑ پر کھڑی ہے۔ جب تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے تو جو جاگتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں اور جو سوئے رہتے ہیں وہ کچل دیے جاتے ہیں۔ آج رات سوتے وقت اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں وقت دیا، وسائل دیے، عقل دی، ایمان دیا اور آزمائش کا دور دکھایا تو تم نے کیا کیا؟ کیا تم بیدار تھے یا سوئے ہوئے تھے؟ کیا تم نے حق کا ساتھ دیا یا دنیا کی چمک میں کھو گئے؟ یہی سوال ہمیں وہ راستہ دکھائے گا جس کی آج اس امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔